اعتکاف کیا ہے؟ عربی میں اعتکاف کا مطلب ہے کچھ کرنے کا عزم اور تنہائی۔ اسلام میں اعتکاف سے مراد ایک خاص عبادت ہے جو مسلمان رمضان میں کرتے ہیں۔ وہ رمضان کے آخر تک مسجد میں رہ کر نماز پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اعتکاف کی پوری مدت کے دوران مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں روک دیں اور مسلمان رمضان کے آخری ایام مسجد میں الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ اعتکاف ایک روحانی عبادت ہے جو مسلمان رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد کے اندر الگ تھلگ رہ کر اور عبادت کے لیے اپنا وقت وقف کر کے ادا کرتے ہیں۔ اعتکاف کرنے کا مطلب ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑ لیا۔ بخاری۔ 20 رمضان المبارک کی رات غروب آفتاب کے بعد مسلمان مسجد میں اعتکاف شروع کرتے ہیں، جہاں انہیں رمضان کی آخری رات تک قیام کرنا چاہیے، چاہے وہ 29 یا 30 ہو۔ عید کا چاند نظر آنے کے مطابق جب آپ اعتکاف کا ارادہ کریں تو مسجد میں قیام کے دوران آپ کو کچھ چیزیں ساتھ لانی چاہیے: قرآن، افطار اور سحری کا کھانا، تفسیر و حدیث کی کتابیں، ایک تکیہ اور ایک کمبل۔ جن مسلمانوں کو اعتکاف کرنے کی ضرورت ہے ان کو چاہیے کہ وہ وضو کرنے جیسے اصولوں کی پابندی کریں اور اس کے باطل کاموں سے بچیں، جیسے بلا وجہ مسجد سے نکلنا۔ اعتکاف کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ کے قریب ہونے اور بڑے انعامات حاصل کرنے جیسے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں اور سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا، قرآن میں جس موقع کے لیے ما ادرک آیا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا ہے، جس کے لیے ما یدرک فرمایا اسے انہیں بتایا ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس روایت کو یاد کیا تھا، اور یہ روایت انہوں نے زہری سے سن کر یاد کی تھی۔ ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان و احتساب حصول اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سفیان کے ساتھ سلیمان بن کثیر نے بھی اس حدیث کو زہری سے روایت کیا۔ صحیح بخاری 2014۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا،
ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ میرے دوست تھے، انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، یعنی خواب میں، کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر ہم نے پھر اعتکاف کیا، اس وقت آسمانوں پر بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ صحیح بخاری 2016۔ مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبدہ بن سلیمان نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور انہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کی آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری 2020۔